اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 10، آیات 83 سے 86 تک۔ پارہ نمبر 1 کا نصف حصہ رکوع نمبر 9 میں مکمل ہو گیا۔ رکوع نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرنا، الا سوائے، اللہ کی، اور بالوالدین ماں باپ کے ساتھ، احساناً حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور ذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور الیتامیٰ یتیموں کے ساتھ، اور المساکین مسکینوں کے ساتھ، اور قولوا تم کہنا، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، اور اقیموا تم قائم کرنا، الصلاۃ نماز، اور آتو دینا، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے، قلیلاً تھوڑے یا چند، منکم تم میں سے، اور انتم تم معرضون پھر جانے والے ہو۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے، سوائے تم میں سے چند ایک کے، اور تم پھر جانے والے ہو۔ اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، اور لا نہیں، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں، من سے، دیارکم بستیوں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم یا ہو تم، تشہدون گواہ۔ اور پھر جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو، ثم پھر، انتم تم، ہؤلاء وہ لوگ، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، اور تخرجون تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق، منکم اپنے سے، من سے، دیارہم ان کے وطن، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے، اور ان اگر، یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہو اور وہ، محرم حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، کیا، پھر، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب ببعض بعض حصہ، الکتاب کتاب کا یعنی تورات کا، اور تکفرون تم انکار کرتے ہو یا تم کفر کرتے ہو، ببعض بعض حصے کا، فما سو کیا، جزاء سزا، من جو، یفعل کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا فی میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، اور یوم القیامت یوم دن، القیامت قیامت کے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشدی سخت، العذاب عذاب کے، اور ما نہیں، اللہ بغافل بے خبر، اما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو،
پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ تم گناہ اور سرکشی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قیدی آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک یہی وہ الذین لوگ ہیں اشتروا خرید لی الحیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرتی آخرت کے بدلے، فلا پس نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب و اور لا نہیں ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ان آیات کی تفسیر، آیت نمبر 83 پہلے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، مضبوط عہد، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب نے منہ موڑ لیا یا اپنے عہد سے پھر گئے، مکر گئے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حکم جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے اسلام ہی میں نہیں ہے، بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہ احکامات موجود تھے۔ ان کی نماز اور زکوٰۃ یعنی مال پاک کرنے کا طریقہ یا اللہ کی عبادت کا طریقہ تو مختلف تھا، لیکن اللہ کی عبادت اور مال پاک کرنے کے طریقے ان کی شریعتوں میں بھی موجود تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ توحید، والدین، رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں سے اچھا سلوک، یہ تمام شریعتوں میں مشترک ہے، اور اسلام میں بھی یہی احکامات ہیں جو بنیادی نوعیت کے ہیں، لیکن اسلام آنے کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ تو یہ بنیادی جو احکامات ہیں یہ پچھلی شریعتوں سے چلتے آ رہے ہیں اور یہ اسلام میں بھی موجود ہیں، لیکن ان احکامات پر بھی ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے پھر گئے۔ عبادات کے متعلق ہم پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، شروع کے جو سورۃ البقرہ کے تھے۔ اب اس میں سب سے پہلے ان احکامات میں عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ ایک اللہ کی عبادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کو توڑ دیا تھا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو ایک اللہ کی عبادت توحید ساری شریعتوں میں ہے اور اسلام میں بھی ہے، اور ان یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو پہلا ہوا عقیدہ توحید جو کہ حقوق اللہ میں سے ہے، پھر والدین، رشتہ دار، یتیموں مسکینوں کے بارے میں جو حکم ہے حسن سلوک کا وہ حقوق العباد میں آ گیا۔ نماز قائم کرنے کا حکم جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ والا مالی عبادت ہے۔ اگلی آیت، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اور اس سے اگلی آیت، اس کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو اپنے آدمیوں کو یا اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، اور گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ یعنی تمہارے اپنے لوگ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ یہود کا ایک دوسرے کو قتل کرنا اور گھروں سے نکالنا، اس آیت کا پس منظر یہ ہے
کہ ایک تو مدینہ منورہ کے اندر دو قومیں تھیں، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں، اور مدینہ کے گرد یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھ دیتے تھے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو یہود کے جو قبائل تھے یعنی نذیر اور قینقاع یہ خزرج کی مدد کرتے تھے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کی مدد کرتے تھے۔ اس سچویشن کو بہت غور سے سمجھیے گا اور آج کے تناظر میں بھی اس کو دیکھیے گا کہ یہ یہود کے 3 قبائل ہیں، لیکن یہ غیر یہودی 2 قوموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپس میں تفریق کے ساتھ۔ ایک قبیلہ غیر یہودی ایک قبیلے کی حمایت کرتا ہے، اور یہودی کے 2 قبائل ایک غیر یہودی دوسرے قبیلے کی حمایت کر رہا ہے، کیونکہ اس پر پھر آگے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور کیا سزا ہے وہ بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں فرمایا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں ابھی سورۃ البقرہ میں، کہ ان یہود کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم پر فضیلت دی تھی، پھر ان کو شریعت عطا کی، ان کو تورات کی کتاب عطا کی، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی۔ اب یہاں پر بھی کیا نافرمانی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرنا اور ایک دوسروں کو گھروں سے مت نکالنا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ آپس میں ہی ڈیوائیڈ ہو گئے اور غیر یہودی قبیلوں کی مدد کے چکر میں آپس میں لڑائیاں شروع کر دیں۔ اب جب یہ غیر یہودی قبائل کی حمایت کے لیے نکلتے تو ظاہر ہے یہ یہود ہی آپس میں دوسرے یہود کو قتل کرتے۔ پھر جنگ یا لڑائی میں یہ ہوتا کہ اوس والے جو ہیں وہ خزرج اور اس کے حامی جو یہودی ہیں ان کو قیدی بنا کر لے آتے، یا خزرج والے اوس اور اس کے حامی جو ہیں ان کو قیدی بنا کر لے آتے، تو پھر سارے یہودی مل کر وہ فدیہ دے کر مخالف یہودی قبیلے کو بھی، اس کے قیدی کو بھی چھڑا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تورات نے یہ حکم دیا ہے کہ فدیہ دے کر قیدی کو چھڑاؤ، تو یہ حکم بھی تو تورات میں اللہ ہی نے دیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرنا اور ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، تو ان احکامات کو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا۔ اور یہاں جو آیت کا ترجمہ ہے، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، اس پر غور کریں کہ کچھ احکامات کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا اور اپنے سے اضافہ کر لینا، یہ ہم تفصیلاً پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ یہود کرتے چلے آئے ہیں، اور اب اس کو امت محمدیہ کے تناظر میں بھی دیکھیں اور سوچیں کہ کیا امت محمدیہ میں بھی لوگ اس گناہ کے مرتکب نہیں ہو رہے کہ وہ قرآن کے بعض اسلامی شریعت کے بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، یا خود سے اضافہ کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے تو رات کے جن احکامات پر عمل ہو سکے کر لینا، جن پر نہ ہو سکے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا ہم بھی آج یہ نہیں کہتے کہ کوئی گناہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے؟ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیں تو اپنے اعمال کا احاطہ کرنا ہے۔ اب آگے آیت ہے کہ ترجمے میں اس کی سزا کہ بعض احکامات کو مان لینا اور بعض کو نہ ماننا، سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے سوائے دنیا میں رسوائی کی زندگی کے، اور قیامت کے دن میں سخت عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تو اس کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ احکامات کو چھوڑ دینا اور منافقت کرنا، کہ بعض احکامات مان لینا بعض نہ ماننا، خود سے چیزیں گھڑ لینا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا بلکہ یہ کہہ دینا کہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا، تو اس کے لیے صرف آخرت کی سزا نہیں ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ایک آیت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، ذلت اور محتاجی کا، اور آخرت کا عذاب تو الگ ہی ہے۔ کن کے لیے ہے یہ؟ جو کچھ احکامات کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان کو 3 احکامات ہوئے تھے اس ضمن میں، ایک قتل نہیں کرنا، دوسرا اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے یعنی ان کے وطن سے نہیں نکالنا، اور تیسرا کہ اگر کسی کو قید میں دیکھیں
تو فدیہ دے کر آزاد کروائیں۔ تو انہوں نے پہلے 2 احکامات نہیں مانے اور 1 مان لیا، اپنی مرضی سے کچھ حصہ مان لیا اور کچھ نہیں مانا۔ پہلے تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی سزا بیان کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی چیز کو دہرایا ہے کہ یہ آیت نمبر 86 جو ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو لوگ شریعت کا کچھ حصہ مانتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا، اور ان کے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی آخرت میں، اور نہ ان کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو جو یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کچھ احکامات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اس میں سزا میں بھی کمی نہیں آئے گی، وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں لے لو، جہاں روک دیں رک جاؤ، خود سے کمی بیشی مت کریں۔ اور وہ بھی ہم نے پڑھا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ جتنا ہو گیا اتنا ہی کریں گے باقی اللہ معاف کرے گا۔ اللہ سے رحمت کی امید ہمیشہ رکھیں، لیکن اپنے اعمال کا احاطہ کر کے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے جو ہمارے ذمہ ہے، کہ اللہ کے احکامات پر پوری طرح پابندی کرنا۔ اللہ کی رحمت اللہ کا معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں نوازے گا، ہمیں اپنے کرنے کا کام کرنا ہے، ہمیں پورا کا پورا اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔